بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہودا کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ کا جواب حضرت یوسف کو بتائے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ حاکم کا سر پہلے سے بھی زیادہ جھک گیا ہے، لہٰذا ہانپتے ہوئے اس نے بیان جاری رکھا، عالی جاں، ہمارے بابا نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ میری بیوی راحیل سے صرف 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک تو مجھے پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے جنگل درندوں نے پھاڑ کھایا ہے۔ اگر تم بنیامین کو بھی میرے پاس سے لے گئے اور خدا نخواستہ اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں صدمے سے چل بسوں گا۔ شدید گرمی کی وجہ سے کمرے میں انتہائی گھٹن ہو رہی تھی، ہر طرف موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ یہودا کی باتوں کا حاکم مصر کے لیے ترجمہ کرتے وقت خود ترجمان کا دل بھی بھر آیا تھا، تاہم صاحب خانہ کی آنکھیں حسب معمول زمین میں گڑی تھیں، بھویں تنی ہوئی تھیں جیسے وہ ہمہ گوش ہو۔ یہودا نے اپنی فریاد جاری رکھی، میرے آقا، اگر میں اس لڑکے کے بغیر اپنے باپ کے پاس لوٹ کر گیا تو انہیں جوں ہی پتہ چلے گا کہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ دم چھوڑ جائیں گے، ان کی جان تو بنیامین میں ہی لگی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اس کے بدلے میں اپنی زندگی کی ضمانت دے کر آیا ہوں۔ یہودا نے خود کو حضرت یوسف کے آگے منہ کے بل گرا دیا اور ان کے پاؤں چھوتے ہوئے گڑ گڑایا، میرے آقا، میرے اس بھائی کی جگہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھ لیجیے، خدا کے واسطے اسے بھائیوں کے ساتھ واپس جانے دیجیے، باپ کی یہ بدحالی مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ یہودا حضرت یوسف کے سامنے جھکا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ہچکیوں کے باعث اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ اب فیصلہ حاکم مصر کے ہاتھ میں تھا، سب نگاہیں حضرت یوسف پر گڑی تھیں، ترجمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، حاکم وقت کا چہرہ ان کے ہاتھوں میں چھپا تھا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے، ان کے درد سے پھٹے ہوئے سینے میں سے ایک زخمی کی سی کرہ نکلی۔ یہودا کے الفاظ ان کی روح میں اتر گئے تھے، وہ بنیامین کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قیمت ادا کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ خدا کی تعریف ہو، ان کے تمام بھائیوں کی زندگی بدل چکی تھی۔ حضرت یوسف اپنی جگہ سے اچھلے اور ایک بار پھر اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے اپنے ملازموں پر برس پڑے، سب باہر چلے جاؤ، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ نوکر چاکر سب ہال میں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، کیونکہ حضرت یوسف مصری زبان میں بات کر رہے تھے، اس لیے ان کے بھائیوں کو ان کی بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن ایک بات واضح تھی کہ نوکروں کے یوں بھاگنے اور حاکم مصر کے رونے نے انہیں انتہائی خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت یوسف کی زوردار ہچکیوں نے فضا کی سکوت کو توڑا، وہ اب ان کے درمیان کھڑے تھے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، انہوں نے باری باری ایک ایک بھائی کو دیکھتے ہوئے عبرانی زبان میں کہا، میں یوسف ہوں۔ وہ بھائی ایک لخت یوں پیچھے ہٹے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، کچھ کانپ رہے تھے، بعض کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، ان کی بھووں سے شرمندگی کے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، صرف بنیامین کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، وہ اپنے بھائیوں کی پریشانی پر حیران تھا، آخر یہ یوسف بھائی سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہیں پرسکون کرنے کے لیے حضرت یوسف نے نرمی سے پوچھا، کیا بابا ابھی تک زندہ ہیں؟ لیکن بھائی اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ ان کے منہ سے بات تک نہیں نکل رہی تھی، اب ان پر کیا بیتے گی؟ تاہم ان کے بچھڑے بھائی نے بڑی محبت سے انہیں قریب آنے کو کہا، جب وہ جھجکتے ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے ایک بار پھر بھائیوں کو یقین دلایا، دیکھو، میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں جسے تم نے
مدیانیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ اب تم پریشان نہ ہونا، خدا نے تمہارے برے فعل کو اپنے فضل سے ہمارے گھرانے کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تو قحط کا صرف دوسرا سال ہے، ابھی پورے 5 سال پڑے ہیں جن میں نہ کاشت ہوگی نہ کٹائی۔ خدا نے بڑے حیرت انگیز طریقے سے تم لوگوں سے پہلے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ تم اور تمہاری اولاد یقینی طور پر بچ جائے۔ خدا ہی نے مجھے بادشاہ کا اعلیٰ ترین منصب دار بنایا ہے، سارے ملک کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ آسنات کو وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب حضرت یوسف نے بے اختیار ہو کر بنیامین کو گلے سے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے، پھر حضرت یوسف نے باری باری ایک ایک بھائی کو گلے لگایا۔ ان کو بھی جنوں نے انہیں رسیوں سے جکڑا تھا، ان کی فریاد کا مذاق اڑایا تھا اور انہیں تاریک گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ آخر میں حضرت یوسف نے آسنات اور اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں سے ملوایا۔ جب مفسی اور افرایم بازی بازی اپنے چچا تایوں سے ملے تو گویا ان مردوں کے دکھ کا علاج ہو گیا۔ فرعون اور اس کے افسران کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم کے بھائی شہر میں آئے ہیں۔ انہوں نے ان کو اپنے بیوی بچوں سمیت مصر میں آ کر رہنے کے سرکاری دعوت نامہ بھیجا۔ اب انہیں اپنا اثاثہ پیچھے چھوڑنے کی زیادہ فکر نہ تھی کیونکہ وہ بادشاہ کی دعوت پر مصر آ رہے تھے۔ جب بھائی گھر واپس روانہ ہوئے تو انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ ان کے گدھے اوپر تک لدے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف نے سفر کے لیے انہیں وافر مقدار میں اناج دلوا دیا تھا۔ کچھ گاڑیاں بھی ان کے ساتھ کر دی تھیں تاکہ عورتوں اور بچوں کو بحفاظت مصر لایا جا سکے۔ اب صرف ایک بات رہ گئی تھی، کاش انہیں اپنے کیے کا اپنے بزرگ باپ کے سامنے اعتراف نہ کرنا پڑے۔ وہ کتنے پشیمان تھے، کتنے شرمسار۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔